اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کا لائیو پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، ہمیشہ کی طرح ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ معلومات شیئر کریں، جینون کریں، لائیو معلومات شیئر کریں جو آپ کو سمجھ بھی ہو اور آپ کی زبان میں بھی ہو، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور سمجھانے کا ایک طریقہ اپنا ہوتا ہے، کاریگر کا، استاد کا، شاگرد کا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں انوالو ہوتی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جنہیں آپ آپ کی آواز پر سنتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس کافی قسم کی معلومات بھی ہیں اور ان کے پاس کافی قسم کا ہنر ہے جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں کام آتا ہے، جسے گھریلو ٹوٹکے بھی کہتے ہیں، لیکن یہ حقیقت کی شکل میں ہوتے ہیں کہ بالفرض آج ہم بات کریں گے کہ اگر گھر بنانے کے اندر، گھر کے اندر کیا کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں۔ اپنے گھر کو رنگ کرانا ہے، پیپر لگانا ہے، تو کون سا رنگ چاہیے، کون سا، کہاں سے چیزیں ملتی ہیں۔ بے شک اسٹوروں کے نام نہ لیے جائیں، لیکن ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ رنگ کی چیزیں، برشی وغیرہ کہاں سے ملتی ہیں۔ تو یہ آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں شفاقت خان صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ خان صاحب، آپ کو آپ کی آواز پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی راجہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ میں تمام سامعین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خان صاحب، ہمارے سامعین و ناظرین کو بتائیں کہ اگر گھر میں بندے کو اپنا گھر ٹھیک کرنا ہو، کچن، بیٹھنے والا کمرہ، سونے والا کمرہ، کارپٹ تبدیل کرنا ہو، رنگ کروانا ہو، تو کیا کیا چیزیں آپ کیا سجیسٹ کریں گے، کیا آپ ہدایات دیں گے، کس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ دس از اپ ٹو یو۔ راجہ صاحب، گھر کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہر چیز کو ایک اپنی ترتیب سے بنانا پڑتا ہے۔ یہاں پہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں، جس کو ہم سینیٹری کہتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں ہم پائپ کا کام کہتے ہیں، وہ تو ایک، اگر ایک آدمی ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا لیکن اس کے پاس ڈپلومہ ہے تو گورنمنٹ آف ڈنمارک تو اس کی بات کو مانیں گے۔ اگر ایک بہت کاریگر ہے تو اس کے پاس ڈپلومہ نہیں ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کچھ کام کسی حد تک عام آدمی کر سکتا ہے، لیکن مین لائنیں جو ہیں ان کی جو ہے کور کرنے کے لیے ڈپلومے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، چھوٹی موٹی لائٹ تو ہم لوگ لگا لیتے ہیں، لیکن یہ جو مین سٹی ہوتی ہے، الیکٹرک سٹی، اس کے لیے ڈپلومے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح وہ اچھا کام کرے نہ کرے، لیکن ڈپلومہ اس کے پاس ہے تو اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں گھر میں، کیونکہ پانی کبھی کبھی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کمپنی ذمہ دار ہوتی ہے، تو کمپنی وہی ہو سکتی ہے جس کے پاس ڈپلومہ ہو۔ آگے آ گئی بات باقی بلڈنگ بنانے کی، تو اس کے لیے بنانے میں ڈپلومے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کاریگر ہے کوئی، کمپنی بھی اس کو رکھ سکتی ہے، جیسے میلنگ ہو گئی، پینٹنگ ہو گئی، یا اس کے علاوہ باقی جو فرش وغیرہ ہو گیا، تو یہ چیزیں جو ہیں اچھی طریقے سے اگر اس نے بنائی ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ وی ویٹ آ کر ایکسیپٹ کرے، یا چاہے مالک کرے، یا چاہے کمپنی بلڈنگ کے مالک آ کر کریں۔ راجہ صاحب، گھر جو ہے یہاں پر جو تعمیر کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو اسٹرکچر تیار کرتے ہیں، جیسے دیواریں وغیرہ، جو نیچے چھت وغیرہ کی لکڑ، یا نیچے جو فرش کے لیے لکڑیں لگاتے ہیں، تو یہ ڈینش بڑے اچھے طریقے سے بناتے ہیں، اس لیے ان کی زندگی بھی بہت ہوتی ہے بلڈنگوں کی۔ لیکن بلڈنگ کے اندر ایک سب سے پہلے جو مین کام ہوتا ہے، جو ہر بندے کو ضرورت پڑتا ہے، وہ ہوتا ہے نیچے فرش وغیرہ ڈالنا۔ اور پھر فرش لکڑی کا ہو تو وہ اچھے طریقے سے ڈالے تاکہ اس میں آواز بھی نہ آئے، اور اس کا ایک تھوڑا سا گیپ رکھنا پڑتا ہے، تاکہ جو ہے وہ 1 سینٹی میٹر گیپ ہونا چاہیے، تاکہ لکڑی پھولے بھی تو وہ آپس میں دیواروں کے ساتھ ٹکرا کر باہر کی طرف نہ آئے، یعنی اس کا بینڈ نہ بنے۔ اس کے علاوہ اس کو اچھی طریقے سے پالش کیا جائے، اس کو لیکر اور تھنر کے ساتھ جو ہے اس کو وارنش کیا جائے، تو اس کی بچت ہو جاتی ہے لکڑی کی، کیونکہ اکثر پانی گر جاتے ہیں۔ تو کارپیٹ سے بہتر یہ غنول آج کل لوگ ڈالتے ہیں، ربڑ کی جو ہے، یہ بھی ہم کو پتہ ہے، یہ بھی کافی لوگ ڈالتے ہیں، لیکن میں اس کے اوپر سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، کیونکہ اس کے نیچے پانی کہیں نہ کہیں سے چلا جائے تو وہ بیکٹیریا پھر نیچے بن جاتا ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ اوپن رکھا جائے، لیکن اگر اوپن نہیں رکھتے لکڑی کو تو احتیاط کرتے ہیں، تو پھر کارپیٹ بہتر ہے اس کے لیے۔ یا اس کے لیے آج کل ایک گتے کا فرش آیا ہوا ہے، وہ کلیک جس کو کہتے ہیں، کلیک کر جاؤ اور اس کو بھی فٹ کرنا پڑتا ہے اسی طرح لکڑی کی طرح، وہ بھی اچھی چیز ہے۔
لیکن اس میں پانی جو ہے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل مپ کو جو ہے وہ صحیح نہ چھوڑ کے اس میں پانی ختم کر کے اس کے اوپر مار دینا چاہیے، تو وہ بھی چیز مضبوط ہے، چیز بھی گرتی ہے تو وہ ٹوٹتی بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں راجہ صاحب ہم گھر کی صفائی میں جو ہے وہ اکثر واش روم اور یہ جو چیزیں ہیں ٹیلیں ہوتی ہیں ان کے اندر جو درزیں بنی ہوتی ہیں ان کو ہمیں صاف کرنا چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کھلک وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، نہانے کے جو کالے دھبے داغ ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، تو اس کو صاف آپ کسی چیز سے بھی کر سکتے ہیں، آج کل سپرے بھی ملتی ہیں، لیکن اس کو ڈرائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، غسل کے بعد اس کو ڈرائی کیا جائے تاکہ اس کے اوپر کچھ ٹک وغیرہ نہ پانی کے پڑے۔ اس کے بعد راجہ صاحب واش روم ہے اس کو تو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، کیونکہ جب اس کو آپ صاف رکھیں گے تو دوسرے کے لیے صاف ہوگا، تو یہ چیز پھر بدبو بھی پیدا نہیں کرتی، بیماریاں بھی پیدا نہیں ہوتی ہیں، اس کی احتیاط جو ہے وہ ڈینش قوم ہمیں، ڈینش مطلب کہ ڈاکٹر بتاتے رہتے ہیں کہ آپ اس کو پیپر استعمال کریں، ایسے کریں ایسے کریں، سینیٹائزر سے سوپ سے ہاتھ دھوئیں، سینیٹائزر لگائیں، دوسرے کے لیے صاف کر کے رکھیں، اچھا پیپر ڈرائی کر کے اس کو دیں تاکہ اس کو کوئی مشکل نہ آئے، اگر ہو سکے تو پیپر ہے آج کل پیپر بھی ملتے ہیں جو ٹوائلٹ کے اوپر رکھے جاتے ہیں وہ رکھ کر کریں تاکہ کسی کو کوئی کسی قسم کی دو چار جو بیماریاں ہیں جو پیشاب وغیرہ سے لگ جاتی ہیں تو ان بیماریوں سے، گندی بیماریوں سے بھی نجات ہوگی، حفاظت ہوگی۔ ہم اب آ جاتے ہیں جو بہت ضروری ہے گھروں میں، کیونکہ میں الحمدللہ بڑا اللہ کا مجھ پر احسان ہے، بڑے تھوڑے ٹائم میں میں نے ڈینش کمپنی میں کام سیکھ لیا تھا۔ میں ہاٹ اسپاٹ جس کو کہتے ہیں، ہاٹ اسپاٹ جو چھت کے اوپر سیلنگ کی جاتی ہے وہ مجھے اللہ کے فضل سے پوری طرح کمپلیٹلی طور پہ میں بہتر سے بہتر بنا سکتا ہوں۔ ہاٹ اسپاٹ جو جس کو لائٹ کہتے ہیں چھت کے اندر اوپر بنانا، تو یہ میں نے بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو میلنگ ہے، میلنگ کے لیے راجہ صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی خان صاحب آپ بتائیں، میں بڑا آرام سے سن جی رہا ہوں، لوگ بھی جی سن رہے ہیں، پینٹ ہمارے کے سامعین لیے، ناظرین بھی سن رہے ہیں۔ جی پینٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج کل ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ایک جس کو ہم ڈمپ کہتے ہیں یا دوسری لفظ میں ہم سیم کہتے ہیں اپنے پاکستانی پنجابی زبان میں، وہ ہوتا یہ ہے کہ راجہ صاحب اس کے اندر ایک سمیل آتی ہے، اور وہ سمیل ایسے آتی ہے جیسے گمی گمی ایک ہوتی ہے سمیل ہوتی ہے، جیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی پرانی بلڈنگ ہے، اس کے اندر ایک سمیل آ رہی ہے دیواروں سے، وہ بہت خطرناک چیز ہے راجہ صاحب، وہ لوگوں کو پتہ نہیں معلوم ہو کہ نہیں، اور جو سانس کی بیماریاں، دمے کی بیماریاں یہ اس سے لگتی ہیں، اور اس میں بڑے سیڈ ڈیفیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ وجہ یہ ہے کہ کہیں سے لیکیج ہو، تو اس کو کور کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اسپائتلنگ کرنی پڑتی ہے، اس کا جو پیپر ہے اس کو اتار دیا جائے، اور پیپر کو اتارنے کے بعد اس کو رول اسپائتل آج کل تو بہت اچھی آ رہی ہے اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، پھر اسپائتل کے ساتھ اس کو پلان کیا جاتا ہے، تو اس کو 3 دفعہ کرنا چاہیے، جو قانون ہے وہ 3 دفعہ کرنا چاہیے، لیکن اس دیوار کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنی اس میں برداشت ہے، اور جتنا پتلا کریں گے اتنی وہ اچھی آئے گی، ریزلٹ اچھا آئے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے مجھے تو رگڑائی نہیں کرنی پڑتی، سلیپری نہیں کرنی پڑتی، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت جو لائنیں ہوتی ہیں ہلکا ہلکا اس کو ہم پیپر کے ساتھ، زیرو پیپر کے ساتھ صفائی لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد مشینیں ہوتی ہیں وہ کھینچ لیتی ہیں، پھر جب فل دیوار کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر دوسرا ہمارا جو ہوتا ہے اوپر کام کرنے کا طریقہ، پھر ہم اس کو ویو کھریپا لگاتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کو لیم لگاتے ہیں، اور لیم اچھے طریقے سے لگانی چاہیے تاکہ وہ پیپر کہیں سے ڈرائی نہ رہ جائے، تاکہ اچھی طرح اس میں جو ہے وہ جذب ہو جائے اس میں بھی، اور لیم کی اور جڑیں بن جائیں، روٹ بن جائیں، تاکہ وہ جو ہے کسی طریقے سے بھی پیپر نہ اتر پائے۔ تو پھر جب پیپر بالکل پلین ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم جوڑ کو ایسا لگاتے ہیں کہ اس جوڑ کی کٹنگ ہوتی ہے، کینچ اوپر رکھ کے اس کو کاٹے تاکہ وہ آپس میں ایک جوڑ بن جائے، جوڑ کے بعد اچھا جوڑ کو دبانا چاہیے، پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں کہ زیادہ دبائیں تاکہ نشان پڑے، جتنی اس کو ضرورت ہے تاکہ وہ پریس ہو کر آپس میں ایک ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم جو ہے اس کو ایک کوٹ کرتے ہیں، ایک کوٹ ایسا لگاتے ہیں کہ کہیں سے رونا نہ ہو، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ وہ لیڈ جو ہوتی ہے وہ قطرہ نیچے گرا ہوا نہ ہو بالکل، کیونکہ کاریگر بندے سے ایک قطرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کہیں سے وہ جمع نہیں ہونا چاہیے،
تو جب ایک کوٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے کارنر میں فوننگ ہم کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک ٹوپ ہوتی ہے وائٹ کلر کی، جس کے ساتھ انگلی کے ساتھ ہم بھرتے ہیں، حالانکہ اس میں انگلی اکثر زخمی ہو جاتی ہے، کیونکہ رگڑ رگڑ کے جو ہے اس میں نشان پڑ جاتے ہیں، اور جیسے وہ گھسک جاتی ہے، جل جاتی ہے، چھالے بھی نکل آتے ہیں کبھی کبھی، لیکن وہ کپڑے کے ساتھ اس کو اچھی طرح کریں تاکہ وہ بالکل ساری طرف سے پلان ہو جائے، تاکہ کسی چیز کو جہاں جانے کا آنے کا راستہ نہ ملے، کسی بیکٹیریا کا راستہ بند ہو جائے، پانی کا راستہ بند ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ہم پیپر کے اوپر ہلکی رگڑائی کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ رنگ جو ہے وہ اس کی پیپر کی جو اندر جو سوراخ ہوتے ہیں یا جو پیپر نیچے اوپر ہوتا ہے وہ پلان ہو جائے۔ آج کل خان صاحب وہ جو پیپر پیپر کون سا ہوتا ہے؟ پیپر راجا صاحب 3 4 5 قسم کا ہے، 10 بلکہ 10 15 قسم کا ہے۔ جو فٹ ہوتی ہے وہ اس کو ایسی لگانی چاہیے جتنی عام گھر کے لیے جو آج کل استعمال ہو رہی ہے، وہ بالکل پتلی باریک ہونی چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ پلان ہونی چاہیے، کیونکہ وہ دور ختم ہو گیا، اولڈ جو دور تھا وہ دانے دار پیپر لوگ لگاتے تھے، وہ جو ہے نا اس پہ ٹک بھی جمتے ہیں، گند بھی جمتا ہے، اور اس کا مزہ بھی اب نہیں رہا۔ تو پیپر جب وہ فٹ لگ جائے، اس کو پلان کرنے کے بعد پھر اس کو رنگ کر دیا جاتا ہے، رنگ کرنے کے بعد جو ہے اس میں بالکل ساری طرف سے 3 کوٹ اس کو ہونے چاہیے، کم از کم 3 کوٹ۔ تو جب دیکھو کہ کور ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر فنیلنگ کا آ جاتا ہے، نیچے جو لکڑی ہے اس کو بھی پنسل سے صحیح طریقے سے پینٹ کیا جاتا ہے، پھر دروازوں کو جو ہے اسی طریقے سے صاف کیا جاتا ہے۔ صاف کرنے کے بعد دروازوں کو یاد رکھیں کہ بہت زیادہ گاڑا رنگ مت لگائیں، اور وہ آج کا رولے ملتے ہیں اس کے ساتھ جتنا ہلکا لگا کے ایک دفعہ لگا کے اس کو چھوڑ دو، پھر فور اس کے ساتھ دوبارہ مت اس کو ٹچ کرو۔ جب آپ اس کو 2 3 منٹ کے بعد 4 5 منٹ کے بعد ٹچ کریں گے تو اس پہ نشان پڑ جائیں گے، کیونکہ پینٹ آدھا خشک ہو جاتا ہے، آدھا وہ گیلا ہوتا ہے، تو وہ پھر وہ بڑبڑی چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ پھر صحیح نہیں رہتا۔ تو ایک کوٹ کرنے کے بعد کوئکلی میں ایک کوٹ کریں، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں 10 15 20 منٹ کے لیے، پھر دوسرے کسی دروازے کو لگ جائیں، پھر اس کو بعد میں آئے پھر ایک کوٹ کریں، پھر کریں تو وہ کپنی کی جیسے ہوتے ہیں نا دروازے آج کل جو ملتے ہیں بوس میں یا بوس کہیں بھی جو ہے وہ بڑے بڑے اسٹور ہیں ان سب سے جو ملتے ہیں اسی طرح ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد لاک وغیرہ لگائیں، یا جو ہینڈل وغیرہ ہیں وہ سارے جو ہیں دستیاں وغیرہ وہ بعد میں لگانی چاہیے۔ تو ایسے ہی لکڑی کو کیا جائے تو کاریگری یہ ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنا چاہیے، اور وہ ہمیشہ چھت سے شروع کرنا چاہیے، اور چھت کے اندر بھی ڈانٹ ہے تو ان کو نکالنا چاہیے۔ تو اس پائتل کا پھر گفٹ سے ایسے گفٹ بھی میں کام کرتا ہوں، تو گفٹس وغیرہ جو ہے ہم لگاتے ہیں، تو اس کے پھر درمیان ہم فوٹین وغیرہ لگاتے ہیں، اور وہ ذرا اسٹرانگ قسم کی ہوتی ہے، سیمنٹ قسم کی ہوتی ہے، تو اس کو پھر ہم جب دونوں طرف سے وہ اس پائتل کے درمیان میں پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو صاف کرتے ہیں۔ صاف کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ واقعی اس میں ڈانٹ وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد ہم ایک پلمبا لگاتے ہیں، ایک جالی ہوتی ہے تاکہ وہ جوڑ کبھی ٹوٹے نہیں، وہ جالی ہم پہلے لگا دیتے ہیں، جالی لگانے کے بعد ہم فوٹین لگاتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے ایک جان بن جاتا ہے، تو پھر پیپر اس کے اوپر جب آ جاتا ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ ان دو گپسوں کے درمیان کوئی ڈانٹ وغیرہ ہے۔ اگر ڈانٹ ہے تو وہ کاریگر نہیں ہے، اگر اس کا معیار اچھا نہیں ہے تو کام اچھا نہیں ہے، تو اچھا کام نہیں ہے تو مالک خوش نہیں ہے، مالک خوش نہیں ہے تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں۔ پھر لکڑی ہوتی ہے باہر کھائی ہوئی، پھر اس کام اپنے طریقے سے اس کو بناتے ہیں، آج کل کیمیکل ملتے ہیں، وہ لکڑ کا جو ہے اسی کو بہت پرانے پرانے دروازے ہم نے تیار کیے، اس کے کنارے بنانا، پھر اس کے ونڈوز وغیرہ چینج کرنا، وہ سارا ہم کو الحمدللہ پتہ ہے، فنیلنگ لگانا، پھر ڈور لگانا، پھر ڈور بھی ایسے ہونے چاہیے کہ اپنے لیول پہ وہ کھڑا رہے، کہیں کھلے بھی جہاں اس کو چھوڑیں وہیں روکے، بند کرو تو ادھر روکے، کھولو تو جہاں پہ چھوڑا ہے وہیں روکے، اور اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے اس میں، تاکہ ساؤنڈ جو ہے وہ باہر نہ جائے۔ تو پھر ایسے ہی واش روم کا کام ہے، واش روم کے اندر ہم پہلے ٹیلے اتارتے ہیں، ٹیلے اتارنے کے بعد صحیح دیوار کو صفائی لگاتے ہیں، صفائی کے بعد ہم ایک میلنگ ہوتی ہے جس کو ہم دوسری لفظوں میں ہم اپنی زبان میں ربڑ وغیرہ کہتے ہیں، وہ پانی کی طرح ہوتا ہے، پھر اس کو ہم اچھے طریقے سے لگا لیتے ہیں، جہاں تک ٹیلے لگانی ہے وہیں تک بہتر ہے، لیکن کم از کم 2 میٹر تک تو ہونا چاہیے، 1.5 میٹر تک تو ہونا چاہیے، جتنی ٹیلے لگاتے ہیں وہاں تک خان جانا صاحب چاہیے۔ کوئی لیکوڈ لگاتے ہیں وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، اس کی جو ہے وہ بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بدبو سے مراد ہے دوسری بدبو نہیں، لیکن اس کی جو اسمیل ہوتی ہے اس کی اپنے کلر کی۔ ٹیل کے لیے جی؟ اور ٹائل سے پہلے جو دیوار پہ لگاتے ہیں تاکہ اندر پانی نہ جائے یا نمی نہ جی جائے۔ جی، وہ آج کل بلیو کلر میں اکثر آتی ہیں جی، اور اس کی اسمیل اس طرح نہیں ہوتی، وہ پینٹنگ کی طرح ہی ہوتی ہے۔
اور وہ آج کل اس طرح اس کی نہیں آ رہی ہے بدبو، وہ ہم جو بلیو کلر کا ہوتا ہے وہ جب ہم لگاتے ہیں تو نیچے بھی اچھی طرح لگاتے ہیں اور دیواروں کے سائڈوں پہ بھی اچھی طرح لگاتے ہیں۔ پہلے ہم دیواروں کو بناتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دیواروں میں کہاں سے برابری نہیں ہے، اگر کچھ ایسے واش روم پرانے طرز پہ بنے ہوئے ہیں، کہیں سے جو ہے نیچے سے آپ ٹیلے لگاتے جائیں گے تو اوپر جا کر گیپ بن جاتا ہے، تو اس کو پہلے چاروں کونوں سے برابر کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا یہ اس چیز کو لگاتے ہیں، وہ جو آپ کہتے ہیں بدبو وغیرہ، اس کے لیے وہ میلنگ ہم کرتے ہیں تاکہ اس میں کوئی لیکیج نہ رہے، تاکہ پانی نہ جائے، کیونکہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو ٹائل کو بھی اس طریقے سے لگانا چاہیے، میٹر کے ساتھ لگانا چاہیے کہ ٹائل آپ کی لائن سیدھی جا رہی خان ہے، صاحب بالکل اکثر صحیح جا رہی دیکھا جو نیچے فرش کی ٹائلیں ہوتی ہیں جب اس کی فلنگ کرتے ہیں تو اس فلنگ میں جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے، وہیں سے تو پانی میں جو ہوتا ہے باتھ روم میں تو پانی ہر وقت استعمال ہوتا ہے۔ ہے۔ راجہ صاحب اصل میں کاریگر بندہ جو ہوتا ہے وہ ٹائل ایسی لگاتا ہے نا کہ ٹائل کے اوپر اگر وزنی سے وزنی چیز بھی گرے نا تو اس کے اوپر نشان تو لگا سکتی ہے، لیکن اس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، اس کو کھوڑ کھوڑ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر بندے کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر جب آپ واش روم کی ٹائلیں چیک کریں، کسی بھی مکینک کسی بھی مستری کے ساتھ آپ کام کروائیں، تو ایک سکہ لے لیں 20 کرونے کا، تو اس کو آپ ٹھکوریں تو اس کی اگر آواز ٹک ٹک کی آ رہی ہے، پتلی آواز آ رہی ہے، تو سمجھو کہ اس کے پیچھے صحیح اچھی طرح سیمنٹ لگ گیا ہے۔ اور اگر وہ ٹھک ٹھک کی آواز دے رہا ہے یا زیادہ آواز دے رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کے پیچھے سیمنٹ صحیح نہیں لگا، اور اگر سیمنٹ صحیح نہیں لگا تو اس ٹائل کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے، اس میں پانی بھی جا سکتا ہے، اس میں سب کچھ جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کی بڑی احتیاط ہونی چاہیے، اور اس کو جب ہم آپ درزیں پڑھیں ان کو صحیح طریقے سے، تو پھر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح فوٹنگ کریں، یعنی اچھی طرح ہم اس کے اندر سیمنٹ وغیرہ جو درزیں ہیں اس کے لیے فوئنگ بھریں، تاکہ اس میں کوئی کسی قسم کا سوراخ باقی نہ رہے، اور اچھی طرح لگائیں تاکہ کل آپ صفائی کریں تو اس میں جو ہے وہ یہ نہیں کہ سمٹ نکل جائے اور بیچ میں خالی نظر آئے۔ یہ تو سالہ سال چلنے کا کام ہوتا ہے نا، ہر روز تو کوئی واش روم نہیں بنا سکتا۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ واش روم کے لیے گھر میں دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، کچن، اور کچن سے زیادہ ضروری جو ہے واش روم ہے۔ کچن اگر نہ بھی کام کر رہا کچھ دنوں کے لیے تو چلے انسان مجبور ہے جا کے کچھ گھر سے کچھ شورما، پیزا، پیٹا برگر وغیرہ کوئی نہ کوئی کھانا، باہر سے پاکستانی کھانے بھی ملتے ہیں ہوٹل سے لے آتا ہے، لیکن یہ جو ہے ریسٹورینٹ وغیرہ سے مل جاتے ہیں۔ لیکن راجہ صاحب ٹوائلٹ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، پورے گھر کو جو ہے نا اس کے اوپر پورے گھر کا جو ہے چلنا ہوتا ہے، پورے گھر کا نہانا، پورے گھر کا ضروریات پوری کرنا، ٹوائلٹ کا تو ہر وقت پھر اب جس گھر میں بیمار ہوں، جس گھر میں بوڑھے ہوں، بوڑھے حضرات ہوں، اولڈ عمر کے ہوں، بچے ہوں، تو اس گھر میں تو آپ کو پتہ ہے کہ دن کو بہت زیادہ ضرورت پڑتا ہے واش روم، تو اس کو جتنا جلدی تیار کیا جائے اس کو فی الفور تیار کیا جائے، اور پھر ساتھ اس کو ایسا کیا جائے تاکہ ان لوگوں کو دوبارہ اس کے اوپر کوئی محنت نہ کرنی پڑے، تاکہ ان کا سکون ہو، ان کو ٹھنڈک ملے۔ پیسے کافی خرچہ ہوتا ہے نا راجہ صاحب، ٹائلیں ہوتی ہیں، مٹیریل ہوتا ہے، پھر اس کے لیے بغائننگ ہوتی ہے، پھر اور کچھ چیزیں کتنی ہوتی ہیں جو اس کو بنا کے دینی پڑتی ہیں۔ تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو پھر فور کرنا چاہیے، اور میں تمام سننے والے جو یہ کام کرتے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جس کام کو کریں، جتنے دنوں کا ٹائم دیں ان کو۔ دیکھیں میں راجہ صاحب جس بندے کو کام اگر جلدی نپٹا کے دیتا ہوں تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے اندر کے لیے بھی آپ کر کے دیں گے۔ اب تو میں نے گیا ہی نہیں ہوں، کافی ٹائم ہوا ہے، لیکن جب کمپنی کی طرف سے میں جاتا تھا تو وہ لوگ بڑے خوش ہوتے تھے، اور مجھے یقین مانے کہ گورے وغیرہ جتنے ہیں وہ چائے پانی کافی اور ہر چیز کا مجھے پوچھتے اور کراتے تھے، مجھ سے بہت سیٹسفائیڈ تھے۔ تو میں نے تو کام ہی زیادہ ڈینش لوگوں کا کیا ہے جی۔ خان صاحب ایک آدمی کا عام آدمی اگر خود کوشش کرے کرنے کی اور ایک کاریگر سے آدمی کروائے تو کتنے کی بچت ہو سکتی ہے اندازاً؟ راجہ صاحب یہاں پہ میں آپ کو کھلے لفظوں میں بتا دوں کہ یہاں پہ ہر چیز اتنی مہنگی نہیں ہے، کمپنیوں کو اور 20% رعایت مل جاتی ہیں، ان کو جو ہے ممس میں بڑی چھوٹ مل جاتی ہے، لیکن اگر کوئی پرائیویٹ طور پہ خریدتا ہے تو چلے اس کو 8,000 کی جگہ پہ 10 کی چیز مل جائے گی، 6 کی 10 کی مل جائے گی، لیکن وہ جب تک اپنا اچھے طریقے سے نہیں کرے گا تو اس کا مٹیریل بھی ضائع ہوگا، اور خود بھی جو ہے اس کی محنت بھی ضائع ہوگی، اور جو گھر میں اس نے مطلب وہ جو سارا گند بنا رکھا ہے، ہر چیزوں کو ادھر ادھر پھینکا ہے، وہ بھی خراب ہوگا۔ تو ہم راجہ صاحب ہماری یہ کوالٹی ہے کہ جب ہم کام کرتے ہیں تو پورے گھر کے اس کے سامان کو ہم ادھر ادھر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ جی ایک کمرے کو ہمارے حوالے کر دو،
اس میں ان کا سامان بھی پڑا ہوتا ہے، جو ضروری کوئی چیزیں ہوتی ہیں اس کو کچھ دیر کے لیے باہر نکال لیتے ہیں، ورنہ ہم کہتے ہیں پلاسٹک لاؤ، اور پلاسٹک سے ہم کور کرتے ہیں، دیواروں کو ننگا کر دیتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم نیچے گند گراتے نہیں ہیں، ایک قطرہ بھی نہیں گرتا. تو پھر اس وجہ سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہم پینٹ بھی کر کے اس کو تیار کر کے اسی جگہ پہ ہر چیز سیٹ کر کے دے دیتے ہیں کہ بھائی لو. ایسا ڈینش نہیں کرتے. میں کر لیتا تھا کہ میں کہتا یار یہ بیچارہ کہاں ابھی کھیلر میں لے کے جائے گا ہر چیز. ڈینش جو ہے وہ ذرا تھوڑا، جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ بڑے دنوں کے لیے گھر لے لیتی ہیں، مہینے مہینے کے لیے لے لیتی ہیں، 15 15 دن 20 20 دن کے لیے لے جاتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، کہیں کرائے پہ رہتے ہیں، کہیں رشتہ داروں کے پاس رہتے ہیں. تو میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے الحمدللہ. جس گھر میں بچیاں ہوتی ہیں وہ ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، جس گھر میں بہنیں ہیں وہ ہماری بہنیں. ہمارا کام کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. ہمیں اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ہم نے کام کرنا ہے، ان کو کام دینا ہے، انہوں نے پیسے دینے ہیں. ہم نے اس بات کو سوچنا ہوتا ہے. خان صاحب، آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنی زیادہ نالج ہے، اتنی زیادہ آپ کے پاس ہنر ہے، اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ آپ جو ہیں وہ بے روزگار بھی ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ راجہ صاحب، جب بے روزگاری آتی ہے تو بس یونین مدد کرتی ہے، اور جب کام ملتا ہے بےایمانی سے کرتا نہیں ہوں، چاہے فائدہ ہو نہ ہو. ہم کرتے ہیں اچھے طریقے سے، میرٹ کے مطابق کرتے ہیں، کمپنی کے تھرو کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے نہیں کہ دھوکہ کریں کسی کے ساتھ، پینٹ میں دھوکہ کریں. الحمدللہ جس کا کیا تو 10 10 12 12 سال وہ لوگ یاد رکھیں گے کہ واقعی کچھ کام کر کے گیا ہے بندہ، اس کو ضرورت نہیں پڑی. ہم نے ان کو طریقہ بھی بتایا کہ دیوار پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں، شیرخوار بچے ہوتے ہیں، جو اکثر وہ کچھ نہ کچھ کولا وغیرہ پھینک دیتے ہیں، کچھ اور ایسے کھانے کی کچھ چیز پھینک دیتے ہیں، تو وہ ٹک بن جاتے ہیں. تو ہماری باجیوں کو، بہنوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ پنچ لے کے اس پہ شروع ہو جاتے ہیں. پنچ بھی ہم لگاتے ہیں لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے لیے ایک الگ پنچ ہوتے ہیں، وہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ گھر میں رکھو، اور اس کے ساتھ آپ نے اس دیوار کو صاف کرنا ہے، تو اس طریقے سے کرنا ہے، ڈرائی اس طریقے سے کرنا ہے، اس طریقے سے گیلے کپڑے کے ساتھ صفائی کرنی ہے. ہم سارا طریقہ بتاتے ہیں. تو بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ. نہ دیوار خراب ہوتی ہے اور نہ رنگ خراب ہوتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ ان کو تکلیف دوبارہ دی. راجہ صاحب، اس میں آپ کو بتاؤں کہ کمرے کی کنڈیشن ہوتی ہے. اگر اس کو ویسے نارمل پینٹ کر رہے ہیں تو 2 2 2.5 گھنٹے کا کام ہے. اگر اس کو آپ کے ونڈے بھی ہیں اور ساتھ جو ہے باریکی کا کام ہے، پھر کمرے میں سامان بھی پڑا ہے، تو تھوڑا زیادہ دیر لگ جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے اس کے اندر اسپائتل وغیرہ ہے. تو راجہ صاحب میں الحمدللہ یعنی کہ اگر میں صبح شروع ہوں نا 8 بجے، تو میں 3 کمروں میں اسپائتل کر لیتا ہوں، پورے کمروں میں پورا کمپلیٹلی طور پہ ان کو تیار کر لیتا ہوں. یہ اسپائٹل کیا ہوتا ہے؟ یہ راجہ صاحب اب ہماری زبان میں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مٹی نواب سیمنٹ ہے، پلستر جس کو کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر راجہ صاحب وہ یہ ہے کہ وہ مٹی کی طرح ہوتا ہے. اس میں دوسرا ہوتا ہے، مکس ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لیم وغیرہ، یا جس کو ہم گوند وغیرہ کہتے ہیں، یا وہ چیز بھی اس میں مکس ہوتی ہے. یہ 2 3 چیزوں سے بنتا ہے، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس پہ پانی بہاؤ تو یہ اس کی کوئی طاقت نہیں ہے. اگر اس کو ڈرائی رکھو تو یہ سیمنٹ کی طرح کام کرتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ یہ اپنا سیمنٹ کو تو سٹ مارے نا تو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو جہاں ماریں گے تو وہ اسی جگہ پہ نشان کرے گا. اتنا وہ اسٹرانگ نہیں ہوتا، لیکن وہ 2 3 فائدے کرتا ہے. ایک تو دیوار کو نرم کر دیتا ہے، دوسرا جو دیوار کے اندر ڈمپ وغیرہ ہوتا ہے وہ نہیں آتا، اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیپر وغیرہ اس کے اوپر صحیح لگ جاتا ہے. پھر اس کے یہ فائدے ہوتے ہیں کہ نیچے سے وہ اس کی جو ساؤنڈ وغیرہ ہے یا کچھ سوراخ ہوتے ہیں دیواروں میں وہ بند کر دیتا ہے. تو یہ ہم لوگ رولے کے ساتھ لگاتے ہیں. یہ پہلے رولہ استعمال کرتے ہیں، پھر ہم فوراً جو ہے دوسرے کونے تک نہیں پہنچتی دیوار کے، تو ہم پھر پترا استعمال کرتے ہیں، جس کو اسپاتلس بھی کہا جاتا ہے. تو تو خان صاحب، اس کے اکثر ساتھ دیکھا ہوگا اپنے ممالک میں، اگر آپ دیکھیں تو گھروں کو زیادہ دیکھیں کہ وہ نمی ہوتی ہے، دیوار تھوڑی سی گیلی ہوتی ہے، پلستر بھی اکھڑا ہوتا ہے، اور سردیوں کے موسم میں جب بارشوں کا ساون کا موسم ہوتا ہے تو دیواریں گیلی گیلی لگتی ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟
راجہ صاحب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن یہاں پہ پاکستان کے بارے میں اگر بات کریں گے تو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں وہ جو ٹھیکیدار ہوتا ہے وہ دیہڑی دار ہوتا ہے، اس بیچارے نے نہ کہیں کورس کیا ہوتا ہے، نہ اس کو اس بارے میں کچھ علم ہے کہ ہمیں پہلے بنیاد جو اسٹرکچر ہم پوری جب نیچے ہم سارا ایریا تیار کرتے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ یہاں پر راجہ صاحب ہم جب بیلے کو تیار کرتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے اس کی ہم کھدائی کرتے ہیں، کھدائی کرنے کے بعد ہم اس میں 2-3 تہ لگاتے ہیں جو سریے کی وغیرہ، اس کے اندر ہم پیپ رکھتے ہیں الیکٹرک کا جو گلی تک گیا ہوتا ہے، اور اس کے سینٹر سے ہم نکالتے ہیں جتنی الیکٹرسٹی یا پانی کے پائپ نکالنے ہوتے ہیں یا جو ہم نے گھر کی ضرورت کے لیے جو چیزیں نکالنی ہوتی ہیں وہ سارے کا سارا، الیکٹرسٹی بھی ہماری اسی میں پیپ میں آ جاتی ہے، اسی میں ہماری پانی کا بھی نظام ہو جاتا ہے اور اسی میں ہمارا سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے، تو اس کی بدصورتی بھی نہیں لگتی۔ تو پہلے تو ہم نے نیچے جگہ کو بنانا ہوتا ہے، پھر نیچے جگہ کو بنا کر ہم صحیح تیز سیمنٹ کے ساتھ کنکریٹ کے ساتھ ہم نیچے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی دیوار ہم اوپر لگاتے ہیں 9 کی لگاتے ہیں، 9 انچ کی لگاتے ہیں یا 13 انچ کی لگاتے ہیں، اکثر 13 انچ کی پہلے زمانے میں لگاتے تھے، اب تو 9 انچ کی لگاتے ہیں۔ تو 9 انچ کی جب دیوار لگاتے ہیں تو سب سے پہلے راجہ صاحب اس سیمنٹ کے ساتھ، اس تیز سیمنٹ کے ساتھ زمین پہ اس کو اٹھانا چاہیے، زمین کے ساتھ اس کو اینٹوں کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہماری کم از کم 6 سے 8 انچ یا 10 انچ یا 1 فٹ ہماری نیچے فاؤنڈیشن بنی ہو، پہلے تو نیچے وہ ایرا ہمارا مضبوط ہو۔ جب وہ پلان ہو جائے تو اس کے بعد ہم مٹوں کا کام کریں، اس میں ہم نیچے جو ہے ہمیں بہتر ہے کہ ہمیں لک وغیرہ ملتی ہے یا یہ جو میلے ہے یہی ہم لگا لیں تو بہتر ہے، کچھ نہیں ملتا تو ایک موٹی 2-3 تہ ہمیں پلاسٹک لگا لیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایرے کے ساتھ نیچے والی اینٹوں نے پکڑا ہوا ہے، یہ نہیں ہوتا، دیوار کھڑی ہوتی ہے وزن کے اوپر، اور اوپر جو دیوار جاتی ہے تو وہ ایک جان بن جاتی ہے، تو اس کو ہم مضبوطی سے کھڑا کر کے لے کے جائیں۔ اور پھر سب سے بڑا جو نقص ہے ہمارے پاس، وہ لوگ ہمارے پلستر کرنے میں جو ہے ریت کے ساتھ جو پلستر ہوتا ہے وہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے، اور سیمنٹ کے ساتھ پلستر مشکل سے ہوتا ہے۔ تو حالانکہ ڈینش جو ہے یہ تقریباً 85% سیمنٹ استعمال کرتے ہیں یا 80% سیمنٹ استعمال کرتے ہیں، 20% جو ہے اس میں خاکہ یا وہ ریت استعمال کرتے ہیں، اور ریت بھی دھوئی ہوتی ہے، اس میں مٹی نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسرا ہمارے پاس نقص ہے، وہ لوگ بیلچے وغیرہ جو ہوتے ہیں جس کو ہم بیلچے کہتے ہیں، یا جس کو ہم وہ کیا کہتے ہیں جی آپ اردو میں اس کو، وہ جو ہاتھ میں جو لوگ جس سے قبر کی بھی کھدائی کرتے ہیں، جس سے وہ ٹرالی وغیرہ بھی بھرتے ہیں، وہ گینتی جو ہے وہ بیلچا جی۔ کھیتی بیلچا، وہ جو ہے لوگ اس کے ساتھ 2-3 بار ملا کے بس یہ ختم، پانی ڈال دیا جی، مسالہ لیا اور جا کے اس کے آگے رکھ دیا۔ سیمنٹ کی پہلے تو اقسام کو پوچھنا چاہیے کہ سیمنٹ ہے کیا۔ سیمنٹ جتنا رگڑا جائے، جتنا اس کے اندر مشین چلا کے اس کو جتنا گرنڈر کیا جائے، اس کی اتنی طاقت اور قویت بنتی ہے، کیونکہ وہ مکس ہوتا جاتا ہے تو وہ ایک دھات اپنی چھوڑی جاتا ہے۔ تو یہ لوگ ہمارے جو ہے ایسی بس استعمال کرتے ہیں، اور پھر ریت جو ہے ہمارے پاس جو ہے کہتے ہیں یہ 1-3 کا مسالہ، تو 1-3 کا مسالہ اگر ہو تو بتائیں نا 75% ریت ہو اور 25% ہو سیمنٹ ہو، اس کو یا 1-4 کا مسالہ بناؤ جی، تو 1-4 کا وہ ریت ہو جاتی ہے، تو ریت کا کام تو ہے پانی کو کھینچنا، اور جب پانی وہ زمین سے کھینچتی ہے تو وہ سم بن جاتی ہے، سم بنتی ہے تو بعد میں روتے ہیں کہ یار ہمارے گھر میں تو پانی آ گیا۔ یہ وجہ ہے، اور وجہ کچھ بھی نہیں ہے کہ کچھ وہ زمین، حالانکہ یہ جو زمین ڈنمارک کی ہے اس سے خطرناک ہے، کیونکہ دیکھیں نا یہاں پر پانی کتنا اوپر ہے، اور پھر یہاں پہ بارشوں کا بھی زیادہ نزول ہے، پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو ڈرائی زمین کبھی نہیں ملے گی، دھوڑ کیوں نہیں یہاں پہ اٹھتی روڈوں پہ، کہ یہاں پہ پانی وغیرہ اتنا ہوتا ہے، بارشیں ہوتی رہتی ہیں تو زمین یہاں کی گیلی رہتی ہے، کہیں ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ زمین کو کھودو تو وہ آپ کو ڈرائی ملے گی، وہاں پہ تو قبر کو بھی کھودو تو قبر بھی اخیر تک جو ہے اس کی دوڑ ہی ثابت ہوتی ہے، مٹی نکلتی ہے، ڈرائی مٹی نکلتی ہے، بیلچا وہاں نہیں لگتا، تو وہاں پہ تو یہ چیز ہونی ہی نہیں چاہیے، جہاں پہ 100 میٹر پہ پنجاب میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ 6-7-10 میٹر سے کم پانی ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر بھی 40-50 گز کے بعد ہی پانی آتا ہے، یعنی 60-70 فٹ کے نیچے ہی آتا ہے، تو پھر ادھر کیوں ایسا معاملہ ہے؟ تو یہ ساری تباہی کی جو جڑ ہے وہ جیل جو ٹھیکیدار ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور پھر آگے سے جو دیہڑی دار مستری ہوتے ہیں بس بےایمانی سے کام کرتے رہتے ہیں، ٹک ٹک، تو بس وہ جان کو آسان کرتے ہیں، حالانکہ گھنٹوں کے حساب سے کام کرنا چاہیے، ٹھیکے کے حساب سے بھی جو کرتا ہے تو اس سے پوری ٹھیکیداری کا اس سے لینا چاہیے، سرٹیفکیٹ لینا چاہیے کہ بھائی لکھ کر دو کل میری بلڈنگ میں یہ پرابلم ہوئے تو اس کا ذمہ دار تم ہوگا،
اور پھر جب سیم آ جاتی ہے تو راجہ صاحب پھر وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ اس کو کور کرنا، پھر اس کو ٹھیک کرنا. آج کل آ چکے ہیں کیمیکل اس کے لیے بھی، تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ پھر اس کو دوبارہ ایک ہی کام کریں. جن لوگوں کے اگر ہو گئے تو میرا ان کو یہی مشورہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ یہی میلنگ کھلوپا جو ہے یہ لگا کے، یہاں پہ جو ٹیلوں کے لیے ہم لگاتے ہیں یہ بالٹیاں لے جائیں، یہاں سے بڑی سستیاں مل جاتی ہیں، تو یہ لے کر جائیں اور اس کو میلنگ کریں. میلنگ کے بعد پھر اس کو اچھی طریقے سے ٹیل وغیرہ لگا لیں، پھر اس کا تو وہ ایک ہی حال باقی رہ جاتا ہے، باقی وہ پلستر سے تو کور پھر نہیں ہوگی. بالکل بجا فرمایا خان صاحب، آپ نے بڑی قیمتی معلومات دی، آپ نے بڑا اچھا کیا بتایا ہمارے سامعین ناظرین کو کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جو کمپنیاں کام کرتی ہیں وہاں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، چونکہ وہاں آپ کا عمل دخل نہیں ہوتا، چونکہ بلڈنگز کے کام ہوتے ہیں. جہاں پرائیویٹ کام ہوتا ہے آپ کسی کو خود لگاتے ہیں، کسی کو کاریگر کو لگاتے ہیں، تو یہ بیسیکلی آپ بندے کو خود بھی اتنی معلومات ہونی چاہیے تاکہ اس کے کام میں زیادہ مضبوطی آئے. راجہ صاحب میرا اپنا ماشاءاللہ میں نے جو گھر بنایا ہے نا جی، اس کے اندر میں نے اچھا پھر چھت کے اندر ہمارے پاس کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے پلر بنا دیتے ہیں جی، اس میں لمبے لمبے بیم ان کو کہتے ہیں جی، بیم ڈال دیے جی. ارے بھائی بیم ڈال کر اس کی چھت کی ساری لوکیشن تباہ کر دی. میں نے آج سے 30 سال پہلے پاکستان میں ایک چھت بنایا، وہ راجہ صاحب میں نے آپ کو دکھایا بھی ہوئے. یقین مانے کہ لوگ دیکھنے آتے تھے، کیونکہ اس کو میں نے کراسنگ میں نیچے ایسا جنگلہ بنایا کہ اس کے وہ خانے خانے بن گئے، اور وہ پورے چھت کو اس نے کھڑا کر دیا. چھت لنٹر اتنی کمزور چیز نہیں ہے، یہ بڑے دور تک جو ہے نا لینتھ اس کی جا سکتی ہے، اور بڑے دور تک اس کی چڑھائی جا سکتی ہے. اس کو پلروں کا ڈیزائن بنانا چاہیے، چھت کو ایسا بنانا چاہیے، اور پھر چھت کے اندر باقی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کل میں اس کے نیچے اور کام کروں تو وہ بھی میرے کور کریں. تو پھر دروازے ایسے وہ دروازے لگاتے ہیں، لکڑی اتنی بہترین ہمارے پاس ملتی ہے، اس کو کور کرنے کا طریقہ نہیں ہے. سردیوں میں وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہوائیں آتی ہیں، اور گرمیوں میں جو ہے وہ آگ بنے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہاں پر یہ ایک ہم راک وال جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا، یا وہ جس کو لوگ جو ہے بیچ میں لگاتے ہیں فوم نما، پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہو کہ نہیں، وہ خارش وغیرہ بھی آتی ہے، وہ چیز ہم لگا لیں. لوگ دیکھتے رہتے ہیں، روڈ پہ بھی پڑی ہوتی ہے فوم کی طرح، تو اس سے فائدے ہوتے ہیں کہ گرمیوں میں وہ جو ہے دھوپ کو، اور پھر یہ یہاں پہ لوگ لکڑی استعمال کرتے ہیں. ہمیں ویلا ٹائپ بنانا چاہیے. یہاں کا ویلا ٹائپ میں نے دیکھا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے. میں ابھی جا کے، ابھی میرا ارادہ ہے، میں نے مکان بنانا ہے تو میں نے خود ہی تیار کرنا ہے، میں نے کسی کی مدد نہیں لینی ہے. اور میں نے جو کچھ یہاں سیکھا ہے اس کے مطابق کروں گا، تو مجھے پورا یقین ہے کہ میری بلڈنگ کو، ہاں اللہ کی طرف سے کوئی آفات آ جائے تو وہ تو کہیں بھی نہیں روکتے. امریکہ میں اب آفات آئی تو گھروں کو لے گیا ہے، اور ایسے ہی اور چائنا وغیرہ اور دیگر ملکوں میں جو آتی ہیں تو سونامیاں وغیرہ تو وہ تو تباہی مچا دیتی ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی ایک الگ ایسی نمرود کا مال بنا لوں گا، لیکن میں ایسے بناؤں گا کہ یقین مانیں کہ وہ آنے والی نسل بھی یاد کریں گی اور لوگ دیکھیں گے. اور پھر ایک بڑا جو نقص ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ہم زمین کی لالچ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم راستے کو بھی تنگ کر دیتے ہیں راجہ صاحب. تو ہمیں پڑوسی کے ساتھ بیچ میں گیپ چھوڑنا چاہیے، چاروں طرف سے دیواروں کو ننگا چھوڑنا چاہیے. یہ بڑی غلطی ہم لوگ کرتے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ ٹچ کر دیتے ہیں، اور دو دیواریں ٹچ ہو گئی تو ان دونوں کی جو ہے وہ ٹچ ہونے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ان کے درمیان سے جو پانی جاتا ہے تو پھر وہ سیم پیدا کرتا ہے. تو دیواروں کو ٹچ نہیں ہونا چاہیے، تو خان کھلا صاحب ہونا ایک چاہیے. تو عقل ہونا چاہیے، دوسرا جو مست ایمانداری ہونی چاہیے. جہاں تک بے ایمانی کا تعلق ہوتا ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی بچت کے لیے بے ایمانی کرتے ہیں، اس کی چیز، مالک کی چیز خراب کر دیتے ہیں. ٹھیکیدار پیسے کمانے کے لیے اپنی لیبر کو تھوڑے پیسے دیتا ہے، تو جب ہر چیز میں کاٹ کاٹ کے تو پیچھے کچھ بچتا نہیں ہے. یہاں تو جو چیز لگتی ہے وہ نظر آتی ہے. راجہ صاحب یہی تو وجہ ہے نا کہ سب سے پہلے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایمانداری اور یہ ساری چیزیں اس وقت آتی ہیں، عقل تب آتا ہے جب پہلے ایمانداری آتی ہے. ایمانداری ہی نہیں ہے تو عقل کیا کرے گا؟ عقل کے جو ہے کتنے بڑے بڑے عقل مند ہیں، خان صاحب کاریگر ہیں. ایمانداری کی چلیں تھوڑی سی سیاست کی بھی ساتھ بات کر لیتے ہیں. خان صاحب جب ایک آپ کا لیڈر، آپ کے حلقے کا لیڈر، جو آپ کی جو ایریے کا لیڈر ہوتا ہے وہی ایماندار نہیں ہوتا، وہی ٹھیکے دیتا ہے، وہی آگے جا کر جو ہے وہ گورنمنٹ سے پیسے ملتے ہیں جو ایک ایم پی اے کو یا ایم این اے کو ملتے ہیں یا ایک جو ہے وہ کونسلر کو ملتے ہیں، تو وہ پیسے اگر جینون خرچ کیے جائیں تو جینون طریقے سے لگائے جائیں، اس پہ بعد قانون سازی کی جائے. اگر یہ چیز ٹوٹ جاتی ہے تو اس کی یہ سزا ہے. پہلے تو بات ہے ہر چیز کی گارنٹی ہونی چاہیے، چونکہ یہ سرکار کا پیسہ ہوتا ہے، جتنا بھی ضائع کیا جا سکتا ہے وہ ضائع کیا جاتا ہے.
آپ کی یاد میں آپ کی گلی کتنی بار بنی ہوگی سرکاری خرچے پہ. اسی طرح اگر آپ نے اپنی گلی بنائی ہے تو وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی. راجہ صاحب دو باتیں ہیں. ایک قصور ہم کہیں نا کہ کسی منسٹر کا ہے تو ایک طرف سے نہیں ہے. یہ دونوں قصوروار ہیں, یہ دونوں مجرم ہیں. جو لوگ اس کو بناتے ہیں منسٹر وہ بھی مجرم ہیں, جو منسٹر بنتا ہے وہ بھی مجرم ہے. بنتے وقت وہ جولی پھیلاتا ہے, رشتہ دار بھی بن جاتا ہے, وہ آ کے چرپائیوں پہ بیٹھنے پہ بھی اس کو توہین نظر نہیں آتی, اس کو پیدل چل کر آ کر بھیک مانگنے میں بھی اس کو شرم نہیں آتی. اور پھر جب وہ بن جاتا ہے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے, اور پھر اپنی اوقات جب بھول جاتا ہے تو ہمارے لوگ جو ہیں پھر اس سے بھی کمینے بن جاتے ہیں, دونوں ہاتھ باندھ کر غلاموں کی طرح اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے یار اس کی پاور کیا ہے, وہ ایک عام انسان ہے. آج اگر وہ منسٹر بنا ہے, اس کا اگر کوئی نام بنا ہے یا اس کو کوئی پاور ملی ہے تو آپ کی ووٹ نے اس کو پاور دی ہے, اور جب آپ کی ووٹ نے اس کو پاور دی ہے تو آپ کے حقوق کا تحفظ کرنا اس کی ذمہ داری ہے. وہ نوکر ہے, وہ تنخواہ لیتا ہے. پارلیمنٹ میں ویسے تو جا کے نہیں بیٹھ جاتے فری میں, ان کو تنخواہیں ملتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک تنخواہیں ان کو ملتی ہیں. جب ان کو تنخواہیں اور سہولتیں اور یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو احسان کس چیز کا؟ ارے بھائی تو نوکری کر رہا ہے, تو نوکر ہے, قوم کا نوکر ہے, خادم ہے. خادم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ نوکر. اور نوکر ہے تو اپنی اوقات میں رہ کے کام کرا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرا, اور جب ڈنکے کی چوٹ پہ کرا تو اس کا احسان تو آپ اس قوم کا شکریہ ادا کریں کہ مجھے آپ نے موقع دیا کہ میں نے یہ آپ کے لیے کام کر سکا. یہ میں نے گورنمنٹ سے, پاکستان کے یا دیگر کسی ملک کا بھی ہے, اس کے خزانے سے یہ پیسے نکال کر میں نے آپ کا کام کروایا, تو یہ میں نے آپ پر احسان نہیں کیا, یہ آپ کی ووٹوں کا احسان ہے. اور جو میں نے کام کیا یہ آپ لوگوں کی میرے اوپر حق تھا, میں نے یہ کام کیا. ارے یہ کون سی بات ہوئی کہ فلاں جی تعمیروں کے لیے, جہاں دیکھو لکھا ہے کہ 20 لاکھ کا کام ہے اور لکھا ہوا ہے کہ یہ 15 کروڑ روپے کی لاگت سے کام ہوا. ارے ظالم, تو کل خدا کو کیا جواب دے گا؟ چور ہے تم. پھر آگے سے اس سے بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جو اس کو پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ 20 لاکھ 22 لاکھ کا کام ہے, 1 کروڑ کا کام ہے ظالم کے بچے, اور آپ نے یہ 15 کروڑ اس پہ کیسے لگایا؟ پکڑو اس کو کہو کہ یہ کس نے کیا 15 کروڑ میں؟ روڈ کا ہے, روڈ کو دیکھو, روڈ کے اوپر کیا کوئی مٹیریل پڑا ہے, اس میں کوئی لوگ پڑی ہے, یا کیا اس میں کوئی جو پتھر وغیرہ لگائے گئے, جو کنکریٹ وغیرہ, وہ کیا ایمانداری سے لگائے گی, یہ دھوئی ہوئی لگائے گی, یہ صاف لگائے گی, یہ کتنے سینٹی میٹر تک اس پر کام ہوا ہے, کتنے فٹ کام ہوا ہے, روڈ کے نیچے کس طرح اس کی تیار کیا گیا, فاؤنڈیشن کیسے تیار کی گئی ہے, کیا اس پہ گاڑی کتنا وزن وہ روڈ اٹھا پائے گا؟ جہاں دیکھو 2 سال کے بعد وہ کھڑے بن جاتے ہیں, جس کو کارپیٹ روڈ ہم کہتے ہیں. ہاں جی فلاں نے کارپیٹ روڈ بنا دیا. ارے قصور کس کا؟ ڈیمپر والوں کا قصور ہے. لے تو پہلے ہی تھی تو بنا نا, تجھے نہیں معلوم کہ ڈیمپر والا ایکسٹرا ڈال رہا ہے وزن؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم الزام دیتے ہیں. تو خان صاحب چور رائٹ دونوں میں ہیں. رائٹ جاب پہ ہونا چاہیے, یہاں سارے کام جو ہیں وہ سفارش سے چلتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا نا کہ جہاں یہاں ایک کل کی بات ہے, اگر کہیں فٹ پاتھ پہ کوئی بندہ گرا ہے تو پوری کمیون کو وقت پڑ جاتا ہے, وہ آ کر دیکھتے ہیں کسی بندے کو ٹھوٹا لگا ہے, اس جو لگا ہوا تھا اوپر بلاک لگا ہوا تھا وہ غلط لگا ہوا تھا, اونچا تھا یا نیچا تھا, کوئی گر گیا. خان صاحب یہاں تو اس چیز کی بھی پوچھ گچھ ہوتی ہے. راجہ صاحب میں آپ کے ساتھ یہی بات ابھی بھی پہلے بھی 1 منٹ پہلے بھی شیئر کر رہا تھا, اور میں پھر بھی آپ کو یہ بات شیئر کرتے جاؤں کہ راجہ صاحب یہ سارا کچھ, سارا جتنا بھی ہو رہا ہے نا, یہ ساری دھوکے بازی, چور بازاری, اور یہ سارا جو فراڈ, یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہیں پہ ہو رہا ہے. تو اسی وجہ سے راجہ صاحب ہم لوگ پیچھے ہیں کہ ہم نا انصافی پہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں, اور ہم اس وقت تک جب تک ہم اپنے حقوق کو نہیں پہچانیں گے, تو آج ہم الزام کبھی آرمی کو دیتے ہیں, خدا قسم. ہم کبھی کسی منسٹر کو, عمران خان آتا ہے تو اس کو الزام دیتے ہیں کہ اس نے کیا کیا, نون لیگ آتی ہے تو الزام اس کو دیتے ہیں. ارے مجرم تو ہم خود ہیں. ارے غلط ہے تو غلط کو غلط کہو, کھڑے ہو جاؤ اس کے خلاف, سب کھڑے ہو جاؤ, چاہے وہ میرا باپ کیوں نہ ہو, کھڑے ہو جاؤ, کہو یہ غلط ہے. ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھل کر بتایا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کرنے دو, والدین کی فرمانبرداری کرو, قرآن نے حکم دیا ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ جب آپ کا باپ یا ماں آپ کو کسی غلط کام کا کہے تو انکار کر دو, کہو میں نہیں کرتا. کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ باطل کے جو ہے نا حق پر کھڑے ہو جاؤ, باطل کے خلاف, چاہے آپ کا ماں باپ ہے ضرور اس کی عزت احترام کرو, مگر غلط بات ہے اس میں تو اس کی کب مانو؟ اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ اس کی غلط بھی مانو.
تو یہ باقی منسٹر کی کیا اوقات اور یہ پرائم منسٹر کی کیا اوقات؟ جو بادشاہ ہیں وہ ماں باپ ہیں، ماں باپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے جن کا بدل ہی نہیں ہے، جن کے بدل کوئی چیز مل ہی نہیں سکتی، دوسرا باپ نہیں مل سکتا، دوسری ماں نہیں مل سکتی۔ تو اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہے ان لوگوں کو بہت بڑی عزت دیتے ہیں، ان کے پہلے یہ آتے ہیں ہمارے پاس، منتیں کرتے ہیں، اور پتہ نہیں پھر لوگ کیوں سیلفیاں بناتے ہیں، وہ بڑا آپ نے تیر مار دیا، بڑا اس نے کام کر دیا، سیلفی بنا کے دوسروں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو جی میرے تو تعلق ہیں، یعنی مطلب میں چوکی تھانے پہ آپ کو ننگا کروا سکتا ہوں۔ بالکل یہ خان قوم صاحب ہے آپ نے ہماری۔ بجا فرمایا۔ خان صاحب آپ وقت اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ اس کی ہم دوسری قسط بنائیں گے اور پھر آپ کو تکلیف دیں گے انشاءاللہ راجہ صاحب، میرا تو نکارا، وہ کیا کہتے ہیں، نکارا آواز خلق خدا، خدا کی قسم میں تو اپنے لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ منہ پہ میں نے اپنے علاقے کے میرے ایم پی ایم این اے ہیں، شیخ آفتاب ہے، اس کو منہ پہ کہا، خانزادہ تھا صاحب تھا جس کو قتل کر دیا گیا دہشت گردی کے کیس میں، شجاع خانزادہ کرنل، اس کو منہ پہ کہا، امین اسلم ہے، اس کو منہ پہ کہا، قاضی احمد اکبر میرے چھوٹے بھائی کی طرح، اس کو منہ پہ کہا، اس کا بیٹا جو جنگیر خانزادہ ہے اس کو منہ پہ کہا، جو بھی بنے ناظم بنے ان کو منہ پہ کہا۔ میں نے کہا یہ غلط کر رہے ہو تم، یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے منہ پہ کہا، میں جرتائے صادق کے آگے کوئی بات نہیں کرتا تھا، اس کو منہ پہ کہا۔ تو اس سے اور بڑی بات کیا ہے؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں جرتائے صادق کتنی بڑی چیز ہے کہ گجرات والوں کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے ان کی، چودھری شجاعت خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہاں ان کی بہن ہے ادھر، بیٹی بھی ان کی ادھر ہے، ایمان طاہر، جو لڑکا ہے اپنا کیا نام ہے، تو خان صاحب آپ نے منظور، اپنا حق کہا، سچ کہا، سب کے سامنے کہا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، ہمت دی، سچ بولنے کی توفیق دی، اور آپ نے سچ بولا، دیٹس آل۔ دیکھیں میں نے ان کے ساتھ بات کی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بدمعاش تھا یا میں کوئی بڑا آدمی تھا، میں ایک عام طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوں، عام ذمہ دار باپ کا بیٹا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں خان تھا، صاحب میرے باپ سچائی میں دادا کی طاقت جائیداد تھی۔ ہوتی ہے نا۔ خدا قسم صرف میں جو آج بھی آپ کے ریڈیو کے اوپر جو بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم راجہ صاحب کبھی میں نے لکھ کر آپ سے بات نہیں کی، میرا اللہ گواہ ہے، میں نے تو آج کیے ہیں، ابھی بھی اس سے پہلے بھی میں نے کبھی کاغذ پہ لکھ کر آپ سے بات نہیں کی۔ میں جو بات کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ فل بدی بات کرتا ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم اللہ کی قسم نہیں ہوتا کہ آپ کیا بات میرے ساتھ کریں گے، کس موضوع پہ بات کریں گے۔ کبھی کبھار آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بات کرنی ہے، لیکن جو بھی سوال آتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، اور میں نے ہمیشہ جواب دیا ہے۔ تو یہ نہیں کہ میں کوئی اعلیٰ تعلیم کا مالک ہوں یا میں کوئی بڑا آدمی ہوں، میں غریب طبقے کا آدمی ہوں، کام سا انسان ہوں، میں تو نے خان صاحب کبھی آپ یہ نے بات نہیں ساری کی۔ زندگی میں کوئی پارٹی بدلی نہیں، اگر کسی سیاسی پارٹی میں گئے ہیں اسی پارٹی میں آپ رہے ہیں، لیکن یہ جو پارٹیاں بدلنے کا سلسلہ یہ ایک فیشن ہو گیا، گھر میں بندہ پہلے شرمندگی محسوس کرتا تھا، اب یہ ایک فیشن لگتا ہے، یا کہ یہ ایک جمہوری حق ہے؟ راجہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیاں وہ لوگ بدلتے ہیں جو دو نمبر ہوتے ہیں۔ آپ کو آج میں کھلے لفظوں میں کہوں، پارٹیاں بدلنے والے لوگ اپنے عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ چہرے بدلنے سے انسان کی فطرت نہیں بدل جاتی، آئینہ دیکھنے سے انسان کو اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے، دوسرے کا نظر نہیں آتا، لیکن اگر کوئی آئینے کو دیکھے تو۔ راجہ صاحب پارٹی کے اندر یہ نہیں کہ میں کوئی عمران خان پر نعوذ باللہ من ذالک کہ میں نے ایمان لایا ہے، نہیں، وہ ایک عام آدمی ہے، اس سے گناہ ہو سکتے ہیں، صحابہ سے جب ہو سکتے ہیں تو وہ کون سی بات کی مولی ہے عمران خان؟ اگر معصوم ہیں تو انبیاء ہیں، کیونکہ اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ انسان کمزور ہے، لیکن صحابی کی نیت پہ شک کرنا کفر ہے۔ صحابی کی غلطی وہ انسان ہے، ان سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی نیت پہ شک کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ صحابی کی نیت پاک ہے کہ ان کا استاد جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ کو دیکھ کر جس نے ایمان لایا وہ کبھی دھوکہ نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن نے ان کو جنتی کہہ دیا ہے۔ اب رہی بات دوسری، ہم لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ انسان ہے، خطا کار ہے، ہاں کوئی غلط کام کر رہا ہے، غلط کروا رہا ہے تو اس پارٹی کو چھوڑ دو، لیکن ایک شخص ہے جو جمہوریت کے لیے لڑ رہا ہے، ایک اس نے اپنی ساری قربانیاں پیش کر دی ہیں، جس شخص کو دولت کی کمی نہیں تھی، جس شخص کو پوری دنیا مان رہی ہے، پوری دنیا میں ایک نام ہے، اور جس شخص کے پیچھے دنیا دیوانی ہو چکی ہے، آج وہ جیل نکال رہا ہے۔ جب اچھا وقت تھا تو ہم اس کی بلے بلے کریں، اور جب اس پہ برا وقت آیا تو ہم کہیں کہ نہیں جی ہم تو یہ پارٹی کے ساتھ ہمارا تعلق ہی نہیں ہے۔ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہوں،
اور کھڑا رہوں گا، جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. یار میری پارٹی ہے، میں اگر کوئی غلط کرتا ہوں تو عمران خان کے ہوتے ہوئے بھی غلط کرتا ہوں تو مجھے سزا ہونی چاہیے، اور اگر عمران خان کی غیر موجودگی میں بھی اگر کوئی غلط کرتا ہوں، کسی حکومت کے دور میں بھی کرتا ہوں، تو مجھے سزا ہونی چاہیے راجہ صاحب. لیکن پارٹیاں نہیں بدلنی چاہیے. یہ پارٹیاں بدلنا یہ کیا ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ رنگ کپڑے اگر سبز لگے ہیں تو یلو پہن لو تو اس سے آدمی جو ہے وہ بدل نہیں سکتا راجہ صاحب. وہی انسان رہتا ہے. اگر کالے کپڑے پہنوں تب بھی شفاقت خان ہوں، سفید کپڑے پہنوں تب بھی شفاقت خان ہوں. تو انسان کی اپنی فطرت جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے، فراڈی نہیں ہونی چاہیے، چیٹ بازی نہیں ہونی چاہیے، دھوکے بازی نہیں ہونی چاہیے، لوگوں سے پیسہ نہیں بٹولنا چاہیے، لوگوں کے کام پیسوں پہ نہیں کرانے چاہیے، لوگوں کو دب دبا نہیں دینی چاہیے. ارے یہ ملک ہے، کوئی بھی کسی کو دب دے تو پولیس کو فوراً کہو کہ یہ جی ثبوت ہے، اس نے مجھے دبایا ہے، ایسے مجھے دھمکایا ہے. اب تو وہ کام نہیں رہا. اب تو کہتے ہیں جا بابا ہم تو پیسے دے کر آپ کو نکالتے ہیں، ہم تو پیسوں کے بغیر آپ کو نکالنا پڑے گا، یہ تو ہمیں بچت ہوگی. آج ہم سے یہ خان تنگ ہے. صاحب جہاں قانون کی حکمرانی ہے، جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں انصاف ہوتا ہے، اور وہاں جو ہے وہ قانونی حکومت کرتا ہے. یہاں خان صاحب آپ اگر کہیں گھوم رہے ہیں، کسی پارک میں ہیں، کسی کام والی جگہ پہ ہیں یا اپنا کام کر رہے ہیں، تو آپ کے اوپر ایک جو ہے وہ قانون حکومت کر رہا ہے. وہ بندہ حکومت نہیں کر رہا، قانون حکومت کر رہا ہے. راجہ صاحب میں جہاں سوتا ہوں میرے پاس اگر آپ آئیں تو آپ کے یعنی چھاتی سے بھی 2 گیٹ نیچے جو ہے میرا ونڈا لگا ہوا ہے، اور دن رات آئیں کوئی دیواریں نہیں کھلا، آپ آ کر میرے ونڈے کے اوپر ٹک ٹک کر کے مجھے آپ ایک فیر کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ میں ونڈا کھلا چھوڑ دیتا ہوں. اگر آپ چھلانگ لگائیں نا تو آپ 70 سال کا آدمی اندر آ سکتا ہے چھلانگ لگا کے. لیکن میں کیوں سوتا ہوں؟ آرام سے سوتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ میرا قتل نکالیں گے، یہ نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک جب تک یہ ثابت نہیں کریں گے کہ اس کو مارنے والا کون تھا اور کیوں اس بیچارے کو مارا. پہلے تو میرا اللہ پہ یقین ہے کہ میری موت ایک دن آنی ہے، چاہے میں اربوں پتی ہوں، چاہے میں کروڑوں پتی ہوں، چاہے میں پڑھا لکھا ہوں، چاہے میں ان پڑھ ہوں، چاہے گناہگار ہوں، چاہے میں خطا کار ہوں، چاہے میں اللہ کا ولی ہوں. موت آنی ہے، یہ ٹل فیصلہ ہے. اس سے کسی کا چھٹکارا نہیں. نہ نبی کا چھٹکارا ہوا نہ ہمارا چھٹکارا ہے. کسی انسان کا قیامت تک آنے والے انسان کا خان چھٹکارا صاحب نہیں ہے. آپ واقعی بات کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں. خان صاحب ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، چلتے چلتے آپ بتائیں کہ 18 نومبر کو کمیون کے الیکشن ہے اور اس میں ووٹ کا حق ملا ہوا ہے کہ جن جن ممالک میں لوگ شوٹ ڈالتے ہیں ہمیں ووٹ کا حق نہیں ہے، تو وہاں ووٹ کا حق نہیں ملتا. اوورسیز کی بات میں کروں تو جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہمیں تو ووٹ کا حق ملا ہوا ہے. 18 نومبر کو الیکشن آ رہے ہیں، جس کو دل کرتا ہے اس کو ووٹ ڈالے، جس پارٹی کو دل کرتا ہے اس پارٹی کو ڈالے. یہاں تو کوئی پابندی نہیں، یہاں تو ووٹ ڈالتے وقت آپ ہوتے ہیں یا اللہ کی ذات ہوتی ہے. جی خان صاحب آپ کیا کہیں گے ووٹر سپورٹر کو؟ راجہ صاحب ایک بات کہوں میں آپ کو، اسپیشل پاکستانیوں کے لیے یہ پیغام دیتا ہوں اور مسلمانوں کو دیتا ہوں جو فارنر ہیں، جو میری لینگویج کو سمجھ سکتے ہیں یا ٹرانسلیٹ کر کے سمجھیں گے. ہمیں ان لوگوں نے یہاں جگہ دی ہے. ہمارے محلے میں کوئی پردیسی پاکستان سے آ جاتا ہے، پنجابیوں میں پٹھان آ جاتا ہے یا پٹھانوں میں پنجابی آ جاتا ہے یا سندھی آ جاتا ہے یا بلوچی آ جاتا ہے، تو پورے محلے کے لوگ اس پر ایسے گر گر کے دیکھتے ہیں جیسے کوئی چور آ گیا ہمارے بیچ، اور پھر اس کو ہم دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بیچارے کے اوپر زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دب کے ہمارے نیچے رہے. اور ہم ان لوگوں کے پورے ملک میں آ کے بیٹھ گئے ہیں اور پھر ہم ان کو الٹا آنکھیں دکھائیں. یہ اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ معاف کرنا یہ لفظ میں نے نکالا تعلیم اسلامی کے ساتھ، مگر بے غیرتی کا مطلب ہے کہ حیا نہ ہو. یہ تو بڑی بے شرمی ہے کہ ہم ان کے ساتھ آنکھیں ملا کے اور ان کو آنکھیں ملا کر ہم نیچا دکھاتے ہیں. یہ اس سے بڑی کمزرفی اور کیا ہوگی؟ دوسری بات، ہم یہاں پہ رہتے ہیں، 3 ماہ کے لیے ہم پاکستان چلے جاتے ہیں، 6 ویک کے لیے چلے جاتے ہیں، 2 ویک کے لیے چلے جاتے ہیں. کوئی تو بد نصیب ایسے ہیں جو 5 5 10 10 سال سے گئے ہی نہیں ہیں، اور وہاں ہم جاتے ہیں تو جا کر ہم بس یہ سپرے وغیرہ لگا کے اپنوں کو جو ہے دکھا کر چہرے ہم آ جاتے ہیں. راجہ صاحب پھر بھی وہاں ہم رہ نہیں سکتے، بھاگتے ہیں پیچھے کی طرف. ارے بابا یہ ہمارا ملک ہے، مسلمان کہیں چلا جائے اس کی زمین اس کے لیے مسلح ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے صفات دے دی ہیں، اللہ نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نبی کی یہ شان ہے کہ اللہ نے جو صفت نبی کو دی ہیں اللہ نے اس امت کو بھی دے دی ہیں. تو بھائی جب ہم اس زمین پہ آ گئے ہیں، ہمارے حقوق ہیں، برابر ہم حق لے رہے ہیں، ہم پورے حقوق لے رہے ہیں،
تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پہ اپنے نوجوانوں کو الیکشن کے لیے کھڑا کریں اور ہم اپنے نوجوانوں کو سپورٹ کریں اور ان نوجوانوں کو دلچسپی دلوائیں تاکہ یہ پارلیمنٹ تک جائیں. پارلیمنٹ میں جائیں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے. جلسے جلوسوں سے تو میرے خیال سے اگر پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو فلسطین کے حق میں سب سے زیادہ جلوس نکلے. لیکن راجہ صاحب جب ہمارے لوگ بیچ میں آئیں گے تو یہ نعرے بازی نہیں کریں گے, یہ سیدھا بولیں گے کہ یہ غلط ہے. اور یہ غلط قوم بھی, یہ ڈینش قوم میں ایک صفت ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ آگے کہنے والا مسلمان ہے, یہ دیکھتے ہیں کہ جو بات حق کی ہے تو اس کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا قسم میرے مسائل آتے ہیں تو ڈینش ہی حل کرتے ہیں اور ڈینش ہی ان کو ایسے ڈانٹتے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا, یہ غلط ہے, ہم اس کا ایکشن لیں گے. اور یقین مانو کہ پورے بڑے بڑے افیسروں کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ کام آپ نے کیوں نہیں کیا. تو یہ لوگ ہمارے لیے جب سوچتے ہیں تو یہ حق پر کھڑے ہوتے ہیں, اور جب یہ اڑ جائیں تو ایک کرونے پہ بھی اڑ جاتے ہیں. کیوں اڑ جاتے ہیں کہ بھائی ایک کرونا اور بھی دو تب چیز اٹھاؤ, کیونکہ ان کے اصول بنے ہوئے ہیں راجہ صاحب. تو ہم ان کے اصولوں پہ چلیں گے, ہم ان کے ساتھ جڑ کر چلیں گے. تو جڑنے کے یہ طریقے ہیں کہ ہم ان میں رل مل جائیں. رل مل جانے میں یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں, یہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ آپ میں ٹوپی پہن کے ابھی پارک میں گھوم رہا ہوں, خدا کی قسم میرے گلے میں پرنا پڑا ہوا ہے, سر پہ سفید ٹوپی ہے, جالی کی ٹوپی, داڑھی میں نے رکھی ہوئی ہے, ٹخنے میرے ننگے ہیں. تو یہ مجھے کسی نے بھی نہیں بولا کہ آپ یار ٹوپی رکھ کے یہاں کیوں گھوم رہے ہو, کسی نے میرے کو الٹا ہائے بول کے چلے جاتے ہیں. راجہ صاحب ہمیں آنا پڑے گا, آج نہیں تو کل آنا پڑے گا. تو دیر مت کیجئے اور اپنے ووٹ کا حق مت ضائع کیجئے, یہ گناہ ہے. کوئی مفتی اگر مجھے سن رہا ہے تو وہ بتا دے کہ یہ گناہ ہے. جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک میں آپ ووٹ ڈالیں. اگر کوئی آپ کو دو میں سے اگر گناہگار ہیں تو ایک میں جو کم گناہگار ہے اس کو ڈال دیں, لیکن ضائع نہ کریں. یہ اس ملک کی امانت ہے, اس ملک کے ساتھ بڑی خیانت ہے کہ اگر یہ ووٹ ہم اپنا کاسٹ نہیں کریں گے, ضائع کریں گے. تو راجہ صاحب بہت اچھی تو میری خان صاحب گزارش آپ ہے نے کہ دی. ووٹ خان ضرور صاحب دیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا. انشاءاللہ دوسری قسط میں آپ کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. ویلکم راجہ صاحب, میری طرف سے سب کو اللہ سلام, حافظ. اور اللہ کوئی حافظ. گستاخی ہوئے تو معافی چاہوں گا. اللہ اوکے. حافظ. اللہ. سامان یہ تھے خان شفاقت خان, جو کہ بڑی ان کی مہربانی, بڑی قیمتی معلومات دے رہے تھے. ساتھ ساتھ معلومات کے علاوہ گپ شپ کا چونکہ یہ پروگرام تھا اور یہ پروگرام ہم نے کیا. آپ کا بہت شکریہ. اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے, جواب دینا چاہتا ہے, اپنی رائے دینا چاہتا ہے, اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.